کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ ہم دوسروں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں مگر اپنے لیے کچھ نہیں؟ ہم دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود کو بھول جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کی رائے کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ اپنی خوشی اور اپنی ذات کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ سب ایک ہی کمی کی وجہ سے ہے، اور وہ ہے خود سے محبت نہ کرنا، سیلف لو کی کمی۔ اور یہی کمی ہماری زندگی کو بدل دیتی ہے، مگر بری طرح۔ آخر سیلف لو خود سے کیوں نہیں ہوتی؟ آخر یہ کمی کہاں سے آتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارا ماحول اور ہماری تربیت۔ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کو خوش کرو، دوسروں کے مطابق جیو۔ ہمیں کبھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اپنی ذات کی بھی ایک قیمت ہے۔ پھر معاشرے کا دباؤ، فیملی کی امیدیں اور لوگوں کی باتیں، یہ سب مل کر ہمیں اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ جب ہم سوشل میڈیا پر دوسروں کی کامیابی دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو کمزور اور کم تر سمجھنے لگتے ہیں، اور اسی طرح آہستہ آہستہ ہم اپنی پہچان کھو دیتے ہیں اور سیلف لو ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان پہ، ہم پر سیلف لو کے نہ ہونے کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جب انسان خود سے محبت نہیں کرتا تو اس کے اندر یہ زہر اترنے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی اپروول کو چاہتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اس کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے اور ذہنی دباؤ بڑھتا ہے، انزائٹی، ڈپریشن، اور وہ ہر وقت دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے اور خود کو کم تر سمجھنے لگتا ہے۔ زندگی کا مقصد ہی دھندلا ہو جاتا ہے اور انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہ سیلف لو معاشرے میں کیا اثر کرتا ہے؟ اس کا نہ ہونے کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ یہ صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ سیلف لو نہ رکھنے والے لوگ آسانی سے دوسروں کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ وہ ظلم و ناانصافی برداشت کرنے لگتے ہیں۔ ٹاکسک رشتے چلتے رہتے ہیں کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ بہتر ڈیزرو نہیں کرتے۔ ایسے معاشرے میں فیک تعلقات و خود غرضی بڑھتی رہتی ہے۔ جب ہر شخص خود کو کم سمجھے تو ترقی رک جاتی ہے اور ایک احساس کمتری کا کلچر پھیل جاتا ہے۔ خود سے محبت نہ کرنا ہم پہ اور لوگوں پہ دونوں پہ کیا سائیڈ ایفیکٹ رکھتا ہے؟ اس کی کمی صرف اندرونی نہیں رہتی، بلکہ سائیڈ ایفیکٹس واضح رہتے ہیں۔ اس سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور سپورٹس نہ ملنے پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان میں حسد، نفرت اور کمپیریزن بڑھنے لگتا ہے اور وہ اپنی پہچان کو کھو دیتے ہیں اور دوسروں کو نیچے دکھانے لگتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ کمی آہستہ آہستہ نیند، صحت اور ذہنی سکون تک چھین لیتی ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ سیلف لو پیدا کی جا سکتی ہے۔ پہلا قدم ہے اپنی اہمیت کو مانیں، ہر دن خود کو یہ کہیں کہ میں کافی ہوں۔ دوسرا قدم یہ ہے اپنی اچھی باتیں لکھیں اور پڑھیں، یہ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ میں کتنی طاقت ہے۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ دوسروں کی رائے سے زیادہ اپنی رائے کو اہمیت دیں۔ چوتھا قدم یہ ہے روزانہ اپنے لیے وقت نکالیں، چاہے وہ 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ پانچواں قدم یہ ہے اپنے جسم اور صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ سیلف لو کا پہلا ثبوت ہے۔ چھٹا قدم یہ ہے اپنے خوابوں کو اگنور نہ کریں، ان پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے لیے جینے سے پہلے اپنے لیے جینا سیکھیں۔ یاد رکھیں، سیلف لو کوئی لگژری نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ جب آپ خود سے محبت کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی سچی محبت دے سکتے ہیں۔ یہ صرف 30 دن کا چیلنج نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے نہیں، ابھی سے آغاز کریں، کیونکہ جب آپ خود کو مان لیتے ہیں تب ہی دنیا آپ کو ماننا شروع کرتی ہے۔